اللہ رب الجلال کب دعا کو قبول کرتا ہے اور وہ کون سی شرط ہے کہ اگر دعا کے اندر پائی جائے تو اللہ رب الجلال دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور فوراً حاجت روائی فرما دیتا ہے۔ امام یافع علیہ رحمہ فرماتے ہیں بغداد کے اندر ایک غریب شخص تھا لیکن تھا امانت دار، اور لوگ اس پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اس کے پاس آتے، امانتیں رکھواتے، اور جب بھی لوگ اپنی امانتیں لینے کے لیے اس کے پاس آتے تو جس حالت میں انہوں نے امانت جمع کرائی ہوئی ہوتی اسی حالت میں ان کو وہ امانت واپس ملتی۔ تو لوگوں نے اس کو امانت دار کہنا شروع کر دیا، لیکن تھا بیچارہ بڑا غریب، کلی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ اس گدھے پر مسافروں کو سوار کرتا اور مسافر کو جس منزل پر جانا ہوتا اس مسافر کو لے جاتا اور اس سے کرایہ وصول کر لیتا۔ یہ اس کا روزگار تھا، اس امانت دار شخص کا۔ تو ایک مرتبہ ایک مسافر آیا اور وہ امانت دار شخص سے کہنے لگا تمہاری سواری خالی ہے؟ تو وہ کہنے لگا بالکل میری سواری خالی ہے۔ کہا کہ میں سوار ہونا چاہتا ہوں اور فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس غریب شخص نے کہا کہ اتنے درہم مجھے دے دینا۔ تو وہ کہنے لگا صحیح ہے، میں راضی ہوں، اب میں آپ کے گدھے پر سوار ہو رہا ہوں، مجھے لے کر چلو۔ اب جب وہ مسافر کچھ راستہ اس نے طے کیا تو مسافر نے غریب آدمی سے پوچھا کہ آپ کو اس علاقے کے راستوں کا پتہ ہے؟ تو وہ غریب شخص کہنے لگا ہاں، ایک راستہ جو ہے وہ ذرا دراز ہے لیکن صاف ستھرا ہے، دوسرا جنگل سے ہو کر جاتا ہے اور وہ مختصر ہے۔ وہ مسافر کہنے لگا نہیں، اس کے علاوہ تیسرا راستہ بھی ہے، کیونکہ میں تو اس علاقے کا ہوں، مجھے پتہ ہے اس راستے کا، وہ اس سے بھی جلدی ہم پہنچ جائیں گے، تو آپ ایسا کریں اس راستے پر چلیں۔ اب وہ غریب بیچارہ شخص سمجھ نہ سکا، وہ تو مسافر کے کہنے پر جو مسافر راستہ بتاتا رہا اس پر چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر انسانی جسم پڑے ہوئے تھے، انسانوں کی کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو مسافر کہنے لگا ادھر ہی سواری کو روک لو۔ اب وہ مسافر گدھے سے اترا اور اس غریب شخص کو کہا کہ جو کچھ بھی جیب کے اندر ہے نکال دو، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور تیرے گدھے کو بھی قتل کر دوں گا۔ تو وہ غریب کہنے لگا میں تو بڑی مشکل سے روزی روٹی کماتا ہوں، تھوڑے بہت پیسے ابھی میرے پاس ہوئے ہیں، اس سے میں شام کا راشن خریدوں گا اپنے بچوں کے لیے، تو بھائی تم کیوں میرے پیسوں کو چھیننا چاہتے ہو، کیوں مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ غصے کے اندر آ گیا مسافر، کیونکہ وہ تھا ڈاکو۔ کہنے لگا پیسے تو پیسے رہے، میں تو تیری جان بھی لوں گا، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہاں پر ہی تیرا کام میں تمام کر دوں گا۔ اب وہ غریب شخص پہلے تو یہ سمجھا تھا یہ صرف مجھ سے پیسے لے گا، جب اس نے یہ سنا کہ پیسے کے ساتھ ساتھ میری جان بھی یہ لے گا تو اس کے تو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا بھائی اچھا ایسا کرو، جو کچھ بھی میرے پاس پیسے ہیں وہ تم لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ نہیں، پیسے بھی تجھ سے لوں گا اور تجھے قتل بھی کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تو میرا راز افشا ہو جائے گا اور پھر تو لوگوں کو بتائے گا، اس طریقے سے مجھے لوگ پکڑ لیں گے اور مجھے سزا دیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی گواہ زندہ رہے۔ اب وہ شخص بڑی اس نے التجائیں کی غریب شخص نے، لیکن وہ نہ مانا۔ تو اس غریب آدمی نے کہا کہ اچھا ایسا تو کرو، اتنی تو اجازت مجھے دو کہ میں 2 رکعات نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تم مجھے قتل کر دینا اور میرا مال بھی لے لینا۔ اس ڈاکو نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ جو کھوپڑیاں تم پڑی ہوئی دیکھ رہے ہو یہاں پر، انہوں نے بھی یہی التجا کی تھی، آخری وقت میں اللہ کو یاد کیا تھا، نماز پڑھی تھی، لیکن نماز ان کے کوئی کام نہ آئی۔ اب تم بھی یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو چلو تم بھی نماز پڑھ لو۔ اب وہ غریب شخص نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب وہ قرآن کی سورت سوچنے لگا کہ میں کون سی پڑھوں، لیکن سوچتے سوچتے جب اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے یہ آیت پڑھنی چاہیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جو بھی مضطر دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ، اداس دل کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کو پکارتا ہے
تو اللہ رب الجلال اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب وہ بار بار یہ آیت پڑھتا رہتا اور روتا رہتا زاروں قطار، اور دل کے اندر یہ تصور کرنے لگا کہ اے رب، تو تو مستر دعاؤں کو سنتا ہے، تو تو غمگین قلب کی کیفیات کو جانتا ہے، تو تو میرے حالات کو جانتا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے اس ڈاکو سے پناہ عطا کر اور اس ڈاکو سے نجات عطا کر۔ اب وہ نماز کے اندر ہی یہ آیت پڑھ کر روتا رہا، تو وہ ڈاکو کہنے لگا جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنی نماز ختم کرو تو میں بھی اپنا کام ختم کروں۔ اب اس نے جب نماز طویل کر دی تو نماز کے دوران ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جنگل سے نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں زرہ تھی، وہ آیا اور اس نے آتے ہی اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ جب ڈھیر کر دیا اس کو، تو اس شخص نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا اور اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، تم نے میری اس عالم تنہائی میں مدد کی ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ کا خادم ہوں۔ اب اللہ رب الجلال نے تجھے بچا لیا ہے، اب تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو جا اپنی منزل پر روانہ ہو جا۔ تو وہ شخص اپنی منزل پر روانہ ہوا۔ تو امام یافی فرماتے ہیں اللہ رب الجلال نے قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو بھی مضطر دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ، بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ رب الجلال کو پکارتا ہے، تو اللہ رب الجلال اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ جب بھی کوئی شخص مستر دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ رب الجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔